أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله والذي خلق لكم ما في الارض جميعا وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے ثم استوى الى السماء پھر آسمان کی طرف استوا یعنی قصد فرمایا فسواهن سبع سماوات تو ٹھیک 7 آسمان بنائے وهو بكل شيء علیم اور وہ سب کچھ جانتا ہے بے شک کافروں کے بارے میں بات چل رہی تھی اس سے پچھلی آیت میں اللہ عز و جل نے کفار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے کفار تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو کہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندگی عطا کی پھر تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں حساب کے لیے دوبارہ سے زندہ کرے گا۔ اب اس آیت میں فرمایا کہ اللہ نے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب تمہارے دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ دنیاوی فائدہ تو یہ ہے کہ ان کو کھاؤ پیو اور آرام کرو، جو بھی اللہ عز و جل نے نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں ان کو اپنے استعمال میں لاؤ، اور دینی فائدہ یہ ہے کہ ان دنیا کے عجائبات کو دیکھ کر اللہ عز و جل کی قدرت پر دلیل پکڑو کہ تم جو اللہ کا انکار کرتے ہو اس انکار سے باز آ جاؤ کہ اتنی بڑی کائنات جو بنانے والا ہے وہی ایک مالک ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، تو تم ان عجائبات کو دیکھ کر اپنے رب کے انکار سے باز آ جاؤ اور اس پر ایمان لے آؤ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کہتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا مجھے وہ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہاں سے اگلی چند آیات تک سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق، پھر فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا جانا اور فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا اور ابلیس کا دھتکارے جانا، یہ سارے معاملات اس آیت سے لے کر اگلی چند آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ عز و جل نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ انسانوں سے پہلے زمین میں جن آباد تھے، تو جب اللہ عز و جل نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو ایسے شخص کو نائب مقرر کرے گا جو زمین میں خونریزیاں کرے، فساد پھیلائے؟ اب یہ جو انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ خونریزیاں کرے گا، فساد پھیلائے گا، اس کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے خود انہیں بتایا تھا کہ انسان فساد پھیلانے والے ہیں، خونریزیاں کرنے والے ہیں، یا انہوں نے لوح محفوظ سے دیکھا تھا، یا پھر انہوں نے جنوں پر قیاس کیا تھا، کیونکہ جن پہلے سے ہی آباد تھے زمین میں تو وہ خونریزیاں اور فساد کرتے تھے، تو اللہ عز و جل نے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیج کر ان کو زمین سے پہاڑوں کی طرف بھگا دیا۔ تو انہوں نے
جنوں پر قیاس کرتے ہوئے انسانوں پر بھی یہی کہا کہ یہ لوگ بھی ویسے ہی کریں گے جیسے جن کیا کرتے تھے، تو یہ خلیفہ بننے کے مستحق نہیں ہے، خلافت کے مستحق نہیں ہے۔ اور فرمایا انہوں نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، اصل خلافت کے مستحق جو ہیں وہ تو ہم ہیں کہ ہمیں خلیفہ بنایا جائے۔ تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ انسانوں میں برے انسان ہوں گے، لیکن انہی انسانوں میں انبیاء بھی پیدا کیے جائیں گے، انہی انسانوں میں اولیاء بھی پیدا کیے جائیں گے، انہی انسانوں کے اندر اللہ کے نیک بندے بھی ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس میں ایک بات مفتی صاحب نے یہ بھی فرمائی کہ یہاں پر جو فرشتوں نے کہا کہ فساد پھیلائیں گے اور خونریزیاں کریں گے، اس سے ان کا مقصد اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ صرف ان کا مقصد حکمت جاننا تھا کہ انسان کو خلیفہ بنانے کی حکمت کیا ہے، کہ اس کو خلیفہ کیوں مقرر کیا گیا ہے۔ پھر اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کام کرنے لگے تو اس کو اپنے ماتحت لوگوں سے مشورہ کر لینا چاہیے، اگرچہ اللہ عز و جل مشورے کا محتاج نہیں۔ یہاں صرف مخلوق کی تعلیم کے لیے فرشتوں سے مشورہ کیا آدم علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تم لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ تو مشورے کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح مشورے کے بارے میں اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ صحابہ سے اپنے معاملات کے بارے میں مشورہ کر لیا کریں۔ اور انصار صحابہ کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے معاملات کا آپس میں مشورہ کیا کرتے ہیں۔ تو مشورے کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے بڑے فوائد ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ تو جب فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو پیش کیا اللہ عز و جل نے، تو ان کے سامنے پیش کرنے سے پہلے ان کو تمام اشیاء کے نام بتا دیے۔ زمین میں جو پائی جانے والی جتنی اشیاء تھیں سب کے نام اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو بتا دیے الہام کے ذریعے۔ اب فرشتوں سے کہا کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ خلافت کے مستحق تم ہو، انسان خلافت کے مستحق نہیں ہیں، تو ان اشیاء کے جن اشیاء کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے ان کے نام تم مجھے بتاؤ، اگر سچے ہو، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے نام جاننے والے نہیں، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جو تم نے ہمیں عطا کیا ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ان کے نام ان کو بتائیں، تو انہوں نے ان کے نام، ان اشیاء کے نام فرشتوں کے سامنے بیان کر دیے۔ پھر اس طرح فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ چونکہ یہ علم میں تم سے افضل ہے، ان کا علم تم سے زیادہ ہے، تو آپ ان کو سجدہ کرو۔ اور یہ سجدہ جو تھا وہ تعظیمی سجدہ تھا، عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ تعظیمی سجدہ پہلی امتوں میں جائز تھا، ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تعظیمی سجدے کو بھی حرام کر دیا گیا ہے۔ اب کسی کو تعظیمی سجدہ بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ چاہے کوئی بہت بڑا ولی ہو، چاہے کوئی پیر ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو بھی اب تعظیمی سجدہ بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی کرنا حرام ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارک یا ذا الجلال والاکرام، آمین۔ اللہم ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ربنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، آمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ وعلی آلہ تعالی وصحبہ اجمعین برحمتک